اچھا ویورز، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو مجھے ایسے فیل ہوتا تھا کہ شاید یہ ہمارے سے جھوٹ بولتے ہیں، ویلکم نہیں کرتے، وہ آپ کو برداشت کرتے ہیں، مہینے کے کپڑے دھو سکتے ہیں تو وہ بھی بڑے مہنگے پڑتے ہیں۔ اس طریقے سے بچت کر کے میں نے یہ گھر بنایا۔ آنکھوں کے اندر آنسو ہوتے تھے تو وہ بڑا، میں اس چیز کو بڑا فیل کرتا تھا کہ کتنا سات سمندر پار میں کہاں آ گیا ہوں۔ جو پردیس ہے گھر بیٹھے والوں کے لیے تو جناب کچھ بھی ایسا نہیں ہے، ان کے لیے تو یہ سمجھیں کہ پیسے آ رہے ہیں، ریال آ رہے ہیں، مزے سے وہ عیاشی کر رہے ہیں، ان کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ مطلب یہ عجیب بات ہے یہ کہ پاکستان سے جائیں یا نہ جائیں، یہاں پر کاروبار کر لیں تو وہ سب سے بہتر ہے، وہ آپ کی عزت بھی ہوتا ہے، آپ کے بچوں کی بھی وہ ملکیت بن جاتا ہے، پھر آپ کے بچے بھی آ کے اسی کاروبار میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جب آپ باہر جاتے ہیں تو اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ پھر پاکستان کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں رہتا۔ آپ بے شک اپنے آپ کو پاکستانی کہیں، آپ پاکستان آ کے رہنے کے لائق بھی نہیں رہتے اور پاکستان بھی آپ لوگوں کے لائق نہیں رہتا ہے۔ دوسرا انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ بچے بھی اس چیز پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جب آپ کی اولاد ہو نا تو آپ کو اپنے ملک میں کچھ کرنا چاہیے تاکہ آپ اپنی اولاد کے سر پہ رہیں، آپ کی نظر آپ کی اولاد کے اوپر ہو، آپ شام کو گھر آئیں، آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی اولاد کیا کر رہی ہے، اور کل کو جب آپ اپنے ملک میں سیٹ ہو جائیں گے، اسٹیبل ہو جائیں گے، آپ کی اولاد بڑی ہو جائے گی تو آپ ان کو اپنے اس کاروبار پہ سیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا اپنا ذاتی ہوگا، آپ اس کے مالک ہوں گے۔ تو یہ چیز میں اس چیز کو کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے ملک میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تاکہ آپ کے بچوں کے لیے بھی فیوچر جو ہے وہ پاکستان میں بنے، نہ کہ آپ باہر پردیس میں کریں اور کل کو جب 30 سال کے بعد 40 سال کے بعد آپ کو وہاں سے واپس آنا پڑے اور واپس آ کے آپ زیرو کے زیرو ہی ہوں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بعد نہ آپ کے پاس پیسہ ہوگا اور نہ آپ کی اولاد ہوگی، نہ آپ کی بیوی آپ کی ہوگی، یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا، کیونکہ وہ لوگ بھی عادی ہو جاتے ہیں اس زندگی کے، اور پھر وہ یہ کہیں گے یہ بوڑھا کہاں سے آ گیا کھانسنے کے لیے اور ہمارے اوپر رعب جمانے کے لیے اور ہم سے پوچھنے کے لیے کہ کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو، کیوں اتنا خرچہ کر رہے ہو، کیوں فضول خرچہ کر رہے ہو۔ یہ وہ بات آپ کی سنیں گے نہیں، پھر وہ آپ سے چھٹکارا چاہیں گے، اور وہ پھر ایسا ہوگا کہ گھر میں کولڈ وار چل رہی ہوگی، باپ اکیلا ایک طرف ہوگا، بیوی بچے سارے ایک طرف ہوں گے، بیوی آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ میں اسی لیے جلدی واپس آ گیا کہ اس سے پہلے کہ یہ سچویشن مجھ پہ آئے، واپس آ جاؤ، اور تاکہ پتہ چل جائے بچوں کو کہ واقعی یہ بیچارہ جو ہے یہ ہمارا باپ ہی ہے، کوئی ہمارا نوکر نہیں ہے۔ کیونکہ جب پہلے آپ چھٹی واپس آتے ہیں، 1-2 مہینہ رہ کے واپس چلے جاتے ہیں تو بچے آپ کو برداشت کرتے ہیں، وہ آپ کو ویلکم نہیں کرتے، وہ آپ کو برداشت کرتے ہیں۔ اور جب آپ پکے واپس آ جائیں گے تو پھر جب ان کو آپ جب کوسچن کریں گے نا کہاں آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو، تو سمجھ لیں کہ پھر جو ہے نا کچھ سننے کے لیے بھی آپ تیار ہو جائیں اور اپنے دل کو بھی مضبوط کر لیں کہ اب آپ کو جلی کٹی سننی پڑے گی۔ اچھا جی، ماموں سے پوچھتے ہیں کہ ان کا، کیونکہ یہ میرے سے زیادہ اس ٹائم میں انہوں نے پردیس میں کاٹا ہے، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی پردیس کی لائف کیسے گزری ہے، مطلب انہوں نے وہاں پہ کیسے اپنی زندگی گزاری ہے اکیلے رہ کے۔ ان سے پوچھتے ہیں، کوئی جدہ یہ تقریباً کوئی میرے خیال سے 22 سال رہی ہیں آپ شاید، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی لائف اکیلے کیسے گزری ہے۔ بڑا زبردست کوسچن ہے اور مجھ سے بڑھ کے اس کا کوئی جواب دے بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پردیس میں ہوتے ہیں لیکن ان کے رشتہ دار آگے پیچھے سارے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن میں جدہ میں تھا تو میرا ایک رشتہ دار بھی میرے ساتھ جدہ میں نہیں تھا۔ میں نے الحمدللہ کچھ لوگوں کو دوست بنایا اور وہ میرے اپنے سگے رشتہ داروں سے بھی قریب ہو گئے۔ میں وہ تھا کہ جو انڈا بنانا بھی نہیں جانتا تھا، اور تو اور کیا رہ گیا، چائے بنانا بھی نہیں جانتا تھا، لیکن جب میں نے پردیس میں گیا اور میں وہاں پر اکیلا تھا، چند دن میں نے گھر کا جو ہے وہ کھانا تو مجھے نصیب ہوتے نہیں تھا۔ جب میں نے ہوٹل کا کھانا کھایا تو 2 چیزیں تھیں، ایک تو خرچہ بہت زیادہ آتا تھا، پتہ چلا آپ نے 50 ریال کا کھانا کھا لیا ہے، تو 50 ریال تک، اس کا مطلب یہ ہے کہ 1500 ریال تو آپ نے خرچ کر دیا اپنے کھانے کے اوپر۔ یہ کاؤنٹ کرنا پڑتا ہے وہاں پر، یہ دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ وہ سیلری سے آپ کا نکل رہا ہے، پھر آپ پاکستان میں گھر کم پیسے بھیج سکتے ہیں۔ پھر دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ وہ کوکنگ آئل وہاں بھی ایسے ہی گندے استعمال ہوتے ہیں جیسے پاکستان میں، تو اس سے میری کھانسی رہتی تھی ہر وقت، گلا خراب، ہلکا ہلکا بخار رہتا تھا، آنتوں میں جو ہے وہ سوزش ہونا شروع ہو گئی، معدے میں بھی۔ تو پھر میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا بھائی یار کوئی طریقہ بتاؤ، تو انہوں نے مجھے یہ کہا جی کہ ہم تمہیں مسالہ بنانا بس سکھا دیتے ہیں، اس کے بعد تمہارا کام ہے جو مرضی اس میں ڈال دو، دال ڈال دو، گوشت ڈال دو، سبزی ڈال دو، ایک ہی فارمولہ ہے۔ تو یقین کریں کہ میں 1 دن کھانا بناتا تھا اور 10 دن لٹرلی بتا رہا ہوں 10 دن معمولی ہوتے تھے کہ 10 دن کھا لیتا تھا، بعض دفعہ 2 ہانڈیاں بنا کے فریج میں رکھ دیتا تھا، کھا لیتا تھا کہ نمبر 1 گرم کر کے کہ یہ تو صاف ستھری ہے، اور دوسرا یہ ہے
کہ میری بچت بھی اس سے ہوتی تھی. اور پھر اس کے بعد کپڑے جو ہے وہ خود دھونے, واشنگ مشین ہے ٹھیک ہے, خود دھونے. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اگر آپ باہر سے کپڑے دھلواتے ہیں تو وہ 5 ریال فی, اگر آپ پینٹ ہے یا شرٹ ہے تو 5 ریال, مطلب 10 ریال کے آپ نے کپڑے دھو دیے, اور آپ 3 ریال کا جو ہے وہ صرف لے کے آتے ہیں, واشنگ پاؤڈر لے کے آتے ہیں, تو اس سے آپ پورے مہینے کے کپڑے دھو سکتے ہیں. تو وہ بھی بڑے مہنگے پڑتے ہیں. اس طریقے سے بچت کر کے میں نے یہ گھر بنایا. اور یقین کریں کہ میرا جو ایکسپینسز تھے, جو کہ لوگوں کے ایک دن کا 150 ریال ہوتا ہے, میں نے پورے مہینے میں 200 ریال میں گزارا کیا ہے. الحمدللہ بچت کرنی پڑتی ہے بھائی. میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ میں کنجوس ہوں. ظاہر ہے کہ سیونگ ہے, ایک میں قربانی دے رہا ہوں, بیوی بچوں سے دور ہوں, اور ایک میں وہاں پر کوئی عیاشی کرنے تو نہیں نہ گیا ہوا کہ میں وہاں پر یہ کروں وہ کروں, ادھر جاؤں 5 اسٹار ہوٹل. کھانا ہوتا ہے, پیٹ بھرنا ہوتا ہے, بھوک مٹانی ہوتی ہے. سادہ کھانا کھائیں, کم کھانا کھائیں, وہ آپ کی صحت کے لیے بھی بہتر رہتا ہے. بجائے اس کے کہ اب یہ ہے کہ جب دوست یار آتے تھے, کبھی کبھی رشتہ دار بھی آتے تھے, تو ان کو ہم نے بھی 500 ریال کے کھانے جو ہے وہ کھلائے ہیں. لیکن وہ مطلب چلتا ہے, ایسا تو ہوتا ہے. لیکن سب سے زیادہ دکھ اپنے اوپر افسوس اس وقت ہوتا تھا جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ کو ہاسپٹل لے کے جانے والا کوئی نہیں ہوتا. آپ نے خود ہی جناب جی ٹیکسی میں بیٹھے ہیں, ٹیکسی والے سے کہا ہے مجھے مستشفیٰ ابیر لے جاؤ, مستشفیٰ یہاں لے جاؤ, وہاں لے جاؤ, ادھر وہاں جا کے اپنی پرچی بنا کے آپ نے خود ہی چارپائی پہ پڑھ کے, اور گھر میں جناب جی ایک سیلفی بنا کے بھیج دو, آئی ایم ان ہاسپٹل, میرے لیے دعا کرو. تو وہ گھر والے بھی وہاں پر کیا کر سکتے ہیں, پھر دعا کرتے ہیں, اس کے علاوہ اور کر بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب 4 دن بھی ہم بخار میں ہوتے تھے تو کوشش یہی ہوتی تھی کہ گھر پہ نہ رہیں, کیونکہ گھر پہ اگر آپ اکیلے رہیں بخار میں بھی تو وہ پھر ڈپریشن بھی ساتھ ہو جاتا ہے. لوگ کیونکہ بندہ عادی ہو جاتا ہے کام کرنے کا, گھر پہ رہیں اکیلا پن ہو تو وہ بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. وہ ہوتا ہے پردیس, یہ اس کو کہتے ہیں پردیس. جو لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں, ان کا پردیس نہیں ہوتا. وہ تو اپنی فیملی کے ساتھ اپنی ایک لائف گزار رہے ہیں, وہ کیسا پردیس رہا. یا جو یورپ میں کلبوں میں پھرتے رہتے ہیں, باغوں میں پھرتے رہتے ہیں, گوریوں کو دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں, وہاں پر ان کا بھی پردیس ویسا نہیں ہے جیسے ہم لوگوں کا تھا. لیکن یہ ہے کہ ہمیں سب سے بڑا بینیفٹ یہ تھا کہ مکہ المکرمہ مدینہ منورہ نزدیک, ہم وہاں پر جدہ سے چلے جاتے تھے, تو وہ اچھا رہتا تھا. اور سال میں 2 بار آ بھی جانا, اپنے خرچوں پہ بھی آ جانا. لیکن پردیس ہی ہوتا ہے, جو مرضی ہو جائے, ایک دن بھی آپ کو جو باہر رہنا پڑے گھر سے تو وہ بھی پردیس ہی ہے. اچھا ویورز, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو مجھے ایسے فیل ہوتا تھا کہ شاید یہ ہمارے سے جھوٹ بولتے ہیں, یہ کراچی میں کہیں بیٹھے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں ہم تو چلے گئے ہیں پردیس. کیونکہ وہ ایک ایسا امیجن میں نے کیا ہوا تھا کہ شاید یہ لوگ نا یہ کراچی میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ ابھی سعودیہ میں آ گئے ہیں کام کریں. لیکن جب میں ادھر گیا, میں نے ان کو دیکھا, ان کے روم میں گیا, مجھے تب یقین آیا کہ واقعی یہ ادھر ہی ہے. تو بڑا مشکل تھا ماموں کے لیے, جب ان کو یہ چھوڑنا ہوتا تھا نا تو یہ کسی کے ساتھ کہتے تھے کہ کوئی ساتھ میرا نہ جائے, مجھے صرف آپ بس اسٹینڈ پہ چھوڑو, میں خود چلا جاؤں گا. تو ان کی آنکھوں کے اندر آنسو ہوتے تھے. تو وہ بڑا, میں اس چیز کو بڑا فیل کرتا تھا کہ کتنا مشکل ہے اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو, ماں کو, باپ کو, سب کو چھوڑ کے آپ نے اکیلے جانا ہے. اور بندہ جب صبح اٹھتا ہے نا پردیس میں پہلے دن, تو اس کو فیل ہوتا ہے کہ وہ میں ساتھ سمندر پار, میں کہاں آ گیا ہوں. ایسی عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے, بندہ کہتا ہے یار میں کتنی دور, میں کدھر آ گیا ہوں. تو وہ بڑا مشکل ہے پردیس کاٹنا, بہت مشکل ہے. یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو پردیس جاتا ہے, جو پردیس ہے. گھر بیٹھے والوں کے لیے تو جناب کچھ بھی ایسا نہیں ہے. ان کے لیے تو یہ سمجھیں کہ پیسے آ رہے ہیں, ریال آ رہے ہیں, مزے سے وہ یاشی کر رہے ہیں, ان کے لیے تو یاشی ہے. جتنے بھی پردیس میں لوگ ہیں سب سے کہہ لیجیے کہ اپنے گھر والوں سے کہیے کہ میں پکا واپس آ رہا ہوں. گھر والے آگے سے کیا جواب دیں گے, یہ آپ نے ہمیں کمنٹ سیکشن میں جناب بتانا ہے کہ آپ کے گھر سے آپ کو کیا جواب ملا جب آپ نے گھر والوں سے یہ کہا. بالکل ناظرین ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ پھر ایک ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. باتیں تو بہت ہیں اور بھی کرنے کو, ویڈیو پہلے کافی لمبی ہو گئی ہے, لیکن یقین ہے کہ آپ کو انجوائے کیا ہوگا آپ نے. تو چینلز کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے جی. ٹھیک ہے جی, اجازت ہے. اور میرے ماموں کے لیے دعا کیجیے گا, اور ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے آپ نے پلیز. ان کی ویڈیوز بہت اچھی ہوتی ہیں اسلامک ٹائپ, وہ آپ لازمی دیکھا کریں, آپ کو کچھ اچھی چیز اس کو آپ کو ملے گی, اور انشاءاللہ زندگی میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. بہت شکریہ. ناظرین آپ نے اسکرین پر دیکھ لیا حنان ویلاگز لکھا ہوا ہے, تو اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے. آنے والے دنوں میں بڑی موٹیویشنل جو ہے وہ ویڈیوز آنے والی ہیں یہاں پر, اور آپ خود بڑے حیران ہو گئے. انشاءاللہ آپ کو بہت ہی ایسا اچھا ویلاگ ملے گا کہ جو آپ کو کسی اور سے نہیں ملا. شرم و حیا میں رہتے ہوئے
اور اپنی جو ہے وہ اسلام کی دائرے میں رہتے ہوئے انشاءاللہ آپ کو بڑے اچھے ولاگس ملنے والے ہیں. تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. ویڈیو ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے چینل کا. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ.